بتا رہے ہیں. اچھا اس میں آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اپنی کتاب شیئر کر کے دیکھیں. اچھا حضرت ایک منٹ ہے، پھر میں یہ کھول لوں پی ڈی ایف سے. ایک منٹ. ہوں، پھر میرے پاس تو ہے، میں وہ شیئر کر لیتا ہوں. ایک منٹ ہاں بس. اس کو میوٹ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ ہاں ہاں، میوٹ کا اس میں آپشن ہے، جہاں مائک ہے نا، مائک جہاں نظر آ رہا ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو میوٹ ہو جائے گا مصباح صاحب. حضرت بس ایک منٹ میں وہ اپنی جی جی، کتاب کوئی نہیں، نکال لوں. کوئی مسئلہ نہیں، جی تسلی سے، کوئی نہیں، کوئی ہاں نہیں. جی اصل میں وہ میرا بھی وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. جی صحیح. پی ڈی ایف. جی 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 جی. ہاں جی یہ ہو گیا، میں شیئر کرتا ہوں اسکرین. جی جی. جی ماشاء اللہ، ہو آ رہا ہے نا. ہاں جی آ رہا جی جی ہے. ہاں. ہاں شاباش. ٹھیک ہے، اب اس کو جی اب بھائیوں کو پتہ چلے گا. خامس اور سادس آ، اور یہ سابع. ہاں جی ہاں یہ والا اوپر پہلے الدرس السابع، جی اوپر سے اوپر لائن پڑھیں ہاں جی. تاکہ میں پھر. حضرت اس کو جی تھوڑا سا اور ذرا زوم بھی کر ٹھیک دیتا ہو. ہوں. جی شاباش. ہاں جی ذرا. نیچے کر لیں اس کو ذرا. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. جی جی. جی جی حضرت سے شروع سے یہاں سے آج پڑھ شروع لیتے سے ہیں. تاکہ ہاں بھائی جی کو نا اس سے وہ جی ہو جائے، اور یہ بھی بہت اہم سبق ہے. جی جی جی. جی. اور اس میں یہ آ گیا طفلن بچہ، جی طفلتن بچی. جی جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابن باپ، آپ جی امن ماں، جی. صدیقن دوست، دوست. ضعیفن بوڑھا. بوڑھا. جی. اس کے بعد ہے واؤ کا مطلب ہے اور ہاں اور تمہارا کا مطلب تمہارا یا تمہاری. ہاں، تمہارا یا تمہاری. یہ جو سبق ہے یہ کا سے متعلق زیادہ ہے، تمہارا تمہارے پہ متعلق ہے. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. اور اس میں پچھلے بھی اسباق بھی روایت ہوں گے، جیسے ہو گیا. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. اور اضافت کا ہو گیا تو یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. چلے ماشاء اللہ. ہاں جی. ہاں جی. ہاں جی حضرت اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ طفلن. اس جی کو یہ کر لیتا ہوں. طفلن یا طفلتن، جی بچہ اور بچی. جی. ابن و امن، اس کا مطلب ہو گیا باپ اور ماں. ٹھیک ہے. ہاں یا جی ابو یا امی. ٹھیک. جی اس کے بعد حضرت آ گیا ابی میرا باپ، ابو کا تمہارا باپ. ابو وہی آ گیا کا مطلب تمہارا کہا یا تمہارا. تمہاری. ہاں جی. جی جی ابو ہو کا مطلب اس کا، تو اس کا ابو یا اس کا باپ. جی جی پھر ابو زیدن، یعنی ابو جیسے وہی آ گیا حضرت، جیسے آپ نے بتایا تھا یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا نا. جی 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 ہاں جی. تو زید کا ابو. جی امی جی میری امی. جی. امو کا تمہاری امی. ہوں. امو ہو اس کی امی. جی. امو زیدن زید کی امی. زید کے میں، ہاں دیکھیں نا یہ ہاں جی. شاباش. ہاں جی. اچھا اس کے بعد حضرت یہ آ گیا حاذا صدیقی، تو یہ میرا دوست ہے. جی. حاذا صدیقو کا، ہوں. یہ تمہارا دوست ہے. جی. حاذا ضعیفن، ہوں. یہ ضعیف ہے یا یہ بوڑھا ہے. جی حاذا طفلہ، یہ اس کا بچہ ہے. جی جی. ہاں جی. اس کے بعد سے آ گیا حاذہ طفلۃ زید، ہوں. یہ زید کا بچہ ہے. جی جی. کوئی بھائی نہیں سے کچھ پوچھنا. جی وہ حضرت یہ شاید وہ بیٹے نہیں ہوگی اس کے لیے. ہاں جی بیٹی. ہاں جی یہ بیٹی بچی بنی ہوئی ہے. ہاں جی. طفلہ تو بھی بچی ہے. حضرت یہ طفلہ تو ہے یا طفلن ہوتا تو میرے خیال یہ بیٹی آ جائے گا. یہ بیٹی ہوگا نا، یہ زید کی بیٹی ہے. اور حاضی ہی بھی بتا رہا ہے. ہاں جی یہ زید کی بچی ہے. حاضی ہی سے بھی پتہ چل گیا. اور ہاں جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، شکریہ. اچھا اس کے بعد ابن و امن و طفلتن و طفلن و طفلتن.
جی باپ اور ماں اور بچہ اور بچی. جی ہاذا طفل صغیر. ہوں، تو اس کا ہو گیا ہاذا کا مطلب یہ، طفل بچہ، صغیر یہ چھوٹا بچہ ہے. ہاذہ طفلۃ صغیرۃ یہ چھوٹی بچی ہے. جی جی حضرت آگے اس کی حضرت تمرین آ گئی. ٹھیک. تو آج کا جو سبق ہے اس میں پچھلے کی بھی دہرائی ہوئی، اور خاص طور پر کا جو ہے نا، کا مذکر کے لیے آئے گا، اور کی جو ہے نا کس کے لیے آئے گا، مؤنث کے لیے آ جائے گا. جی کا اور کی. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. تقریباً میں کامیاب ہو گیا ہوں اپنا اس میں. اچھا سر. ہاں نظر آ رہا ہے نا. جی حضرت اب آپ کی سکرین آ رہی ہے نظر. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی. تو آپ حضرات نے جو سبق پڑھا وہ یہ ہے، بھائی ہمارے برہان بھائی نے پڑھا الدرس السابع، 7واں سبق. ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ آپ نے یاد رکھنے تھے، فلن بچہ، بچی، ابن، امن، صدیق، صدیقن دوست. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں یہ کا ہے، یعنی یہ سبق آپ کا جو تھیم ہے اس سب کی یہ ہے کہ آپ نے کا جب قرآن پاک میں آنا، حدیث میں آنا ہے، تو اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے. جسے امو کا، ٹھیک ہے نا، ابو کا، ٹھیک ہے جی، صدیقوں کا. تو یہ سبق کا تھیم یہی ہے سب کی. ٹھیک ہے. باقی بھائی نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں دوسرے سبق کی طرف. وہ تھا ہمارا نحو میر کا. جی نحو میر میں ہم نے دیے تھے آپ کو سوالات اور جوابات. ٹھیک ہے جی. جی چونکہ ابھی یہ شروع سے کھلے گا تو تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. جی سوالات میں سے جی جی سوالات پہلے لفظ کی اقسام. ٹھیک ہے جی. ان کی تعریف. جی برہان بھائی آپ شروع کرتے ہیں. لفظ کی اقسام اور تعریف بیان فرمائیں. جی حضرت لفظ کی دو اقسام ہے، مفرد یا مرکب. مفرد کوئی ہم کیا کہیں گے؟ مفرد. ہاں مفرد ایک اکیلا لفظ جس ہاں کو مفرد کہیں گے، جی. اور اس کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف. حرف، اسم، فعل اور حرف. ہاں جی جی. جی اگر اسم جس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جی اور یہ جو ہے کسی نہ کسی چیز کا نام یا جنس وغیرہ ہو سکتی ہے. جی جی. اور فعل جو ہے جس میں زمانہ پایا جائے جی اور اس میں ماضی، حال یا مستقبل کا ذکر ہو. اور حرف جو جس کا اپنا اکیلا کوئی نام نہ ہو، یہ اسم یا فعل کے ساتھ ہی استعمال ہوگا. جی جی. چلیں شاہزین کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جی کلمہ کہتے ہیں مفرد کے مجموعے کو. جی اور اس کی بھی تین اقسام ہیں، جی یعنی مرکب کو کیا کہتے ہیں، اس کی بھی تین اقسام ہیں. نہیں کلمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، ایک معنی پر دلالت کرے یا ایک معنی بتائے. ٹھیک ہے. اس میں تین قسم اسم، فعل اور بات وہی ہے تقریباً. ٹھیک ہے جی. چلے آپ مرکب کی تعریف سنائیں. مرکب کی تعریف. مرکب کی تعریف. جی جی مرکب وہ ہے جو بولنے والا خاموش ہو جائے اور سننے والے کو اس کی خبر معلوم ہو جائے. ہاں خبریہ طلب معلوم ہو، اسے کہتے ہیں مرکب مفید. ٹھیک ہے. اس کی کوئی مثال آپ کے ذہن میں ہو؟ مثال اس کی مثال یہ ہے کہ جاء زید. ہاں شاباش. ٹھیک ہے. جا زید آیا. مرکب مفید کے کوئی اور نام بھی ہیں عابد صاحب؟ عابد صاحب مرکب مفید کے کوئی اور نام بھی ہیں؟
جی سندھی بھائی محمد راشد، مرکب مفید کرو، اور کوئی نام ہے؟ شاباش. میر علی شاہ صاحب، مرکب مفید کے اور کیا کیا نام ہیں؟ اور کوئی بتائے گا جس کو پتا وہ ہینڈ ریز کرے. جی برہان بھائی. جی حضرت مرکب مفید کے اور نام ہیں جملہ اور کلام. جملہ اور کلام بالکل آسان ہے، آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا جملہ اور اس کی اقسام ذرا بتائیں شاہ زین. جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، ٹھیک ہے. آگے مسند اور مسند الیہ کس سے؟ اچھا یہ بتائیں کہ اسم مسند ہوتا ہے یا مسند الیہ؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 مسند الیہ ہوتا ہے. نہیں، مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا دونوں. فعل مسند صرف ہوگا، اور اسم مسند اور مسند حرف جو ہے نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ. جی عابد صاحب آپ بتائیں جملہ انشائیہ کی کتنی اقسام ہیں؟ بابر شاہ صاحب آپ بتائیں کہ جملہ، صرف نام بتائیں کتنی اقسام ہے جملہ انشائیہ؟ حضرت 10. جی عابد جملہ صاحب. انشائیہ کی ہاں جی 10 قسم. 10 ہے حضرت. شاباش، چلیں 10 قسمیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے جی. اچھا عابد شاہ صاحب، کل آپ تھے بابر شاہ صاحب کہ مرکب مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی محمد راشد صاحب. جی حضرت میں تھوڑا سائڈ پہ گیا تھا، ابھی فرمائیں آپ. اچھا مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی مرکب غیر مفید کی دو قسم تھی. مرکب تین پڑھی تھی ہم نے. مرکب غیر مفید. جی مرکب غیر مفید. جی جی مرکب غیر مفید کی 2 مثالیں تھیں. اقسام کتنی قسمیں، یہ سوال ہو رہا ہے کہ مرکب مفید کی کتنی قسمیں ہیں. اچھا کتنی قسمیں ہیں؟ جی میرے خیال میں 2 قسمیں تھیں. ایک تھی جس میں کہ 2 الفاظ ملا کر. جی محمد عابد صاحب بتانا چاہ رہے ہیں. جی عابد صاحب آپ بتائیں کہ کتنی قسمیں تھی اس کی. مرکب غیر مفید کی اقسام 3 ہیں: مرکب ہاں اضافی، مرکب بنائی، مرکب مناصر. راشد صاحب تھوڑی توجہ دیا کریں. جی ٹھیک ہے، آپ کی محنت بہت لازمی ہے، سندھ میں اس علم کی جو ہے نا بہت ضرورت ہے. جی بالکل. اچھا جی جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں ہیں برہان بھائی؟ جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی حضرت جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اگر اسم جو ہے وہ پہلے آ جائے اور جو اس کا جو اس کو ہم مسند کہیں گے اور خبر بعد میں آئے تو اسے مسند الیہ کہہ دیں گے، جیسے غلام زیدین. ہاں نہیں، اس میں وہ ہے کہ پہلا جز اسم ہو تو جملہ اسمیہ، پہلا جز فعل جملہ فعلیہ. تو جی اس کے بعد پھر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آتی جو آپ نے بتائی کہ ہے جی جیسے دا زیدن جا مسند ہے اور زیدن کیا مسند ہے الیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک جملے میں کم از کم کتنے اجزاء ہو سکتے ہیں شاہزین صاحب؟ 2. کم از کم 2. ٹھیک ہے، کم از کم 2 ہو سکتے ہیں. اچھا اب جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ، ٹھیک ہے، یہ مرکب مفید ہے، یہ جملہ ہے، یہ مفرد ہے، کلمہ ہے، کیا ہے؟ جی بابر شاہ صاحب، انجینئر بابر صاحب. جی راشد صاحب. مفرد ہے، اکیلا لفظ مفرد ہے، ٹھیک ہے. اچھا برہان بھائی رسول اللہ یہ کیا ہے؟ حضرت یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ. اب یہ مفرد ہے، مرکب ہے؟ یہ مرکب ہے، 2 لفظ آگے نا. اگر مرکب ہے تو پھر کون سا مرکب ہے؟ اچھا مرکب حضرت یہ غیر مفید لگ رہا ہے. غیر مفید، بالکل ہاں جی، مرکب غیر مفید. کیونکہ اس میں مطلب پورا سمجھ نہیں آ رہا نا. بالکل. دوسرا اس میں سے اضافت ہے رسول اللہ، ٹھیک ہے.
दावत इस्लामिया शाहजैन साहब, ये मुफरद है, मुरक्कब है? अगर मुरक्कब है तो किस किस्म से है जी शाहजैन? जी हजरत, ये लग रहा है कि मुरक्कब है। हाँ, दो इसम आ गए ना, जब जी एक जी। से ज्यादा होंगे तो मुरक्कब ही होगा। और ठीक है, अब इसमें दावत इस्लामी बस इतना है। दावत इस्लामी अब क्या है? दावत इस्लामी ये हमें कुछ पता नहीं चला, मुरक्कब गैर मुफीद हुआ। क्या हुआ? मुरक्कब गैर गैर मुफीद। मुफीद। मुरक्कब नाकिस होगा ना? हाँ जी, मुरक्कब नाकिस। जी फी क्या है? फी क्या इरफान साहब? फी हरफ है मुफ्ती साहब। हाँ, ये फी हर्फ है, ठीक है ना? ठीक। जी मोहम्मद राशिद साहब, जैदुन आलिमुन, ये क्या है? मुरक्कब मुफीद है? जी जी, गैर मुफीद है। जैदुन आलिमुन, मुरक्कब मुफीद है, ये खबर हाँ करेगा। शाबाश, क्योंकि जैद आलिम खबर आ रही है। उस्तादुना, हमारे उस्ताद। आबिद साहब, ये क्या है? हमारे उस्ताद, उस्तादुना। जी शाहजैन साहब। जी हजरत, ये लग रहा है, ये मुफरद लग रहा है। हाँ नहीं, दो लफ्ज, उस्ताद और ना, हमारे अच्छा उस्ताद। अच्छा, दो है तो मुरक्कब है, फिर मुरक्कब हाँ, मुफीद। मुरक्कब मुफीद तो नहीं है। हमारे उस्ताद, ठीक अब नहीं आगे है। कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं। हमारे उस्ताद अब पता नहीं चल रहा हमारे उस्ताद क्या हैं, खुश हैं, परेशान अच्छा हैं, किधर गए हैं। तो जब बात करने वाला बात करके खामोश हो जाए, सुनने वाले को खबर तलब मालूम ना हो, तो वो कौन सा होता है? मुरक्कब गैर मुफीद। गैर मुफीद। लेकिन हजरत इसमें तो ये बताया है ना कि उस्ताद जो हैं ये हमारे हैं। हाँ, क्या हमारे उस्ताद ने क्या किया? अच्छा। खबर क्या है इसमें? जी खबर कोई नहीं ना, या तलब नहीं है ना। हाँ, इस सही गुलाम कह रहे जैद का गुलाम। ला तदरिब, मत मार। बुरहान भाई, ये क्या है? हजरत ये मुरक्कब है हाँ, और मुरक्कब गैर मुफीद है। नहीं। या या इतना हम कह सकते हैं, तलब ये है कि मत मार, तो मुरक्कब मुफीद हो जाएगा इस हिसाब से। गौर करें आप, जुमला इंशाइया की आपने किसमें पढ़ी है ना? हाँ जी, अच्छा हुक्मिया, उसमें हजरत अमर नहीं, नहीं वाला हो गया ये। मुरक्कब मुफीद में से जो है ना, वो ये है मुरक्कब मुफीद, क्योंकि इसमें तलब मालूम और हो रहा इंशाइया की वो किस्म आ गई जी। है। हल अंत तालिबुन, जी राशिद साहब, हल अंत तालिबुन, कि आप तालिब इल्म है, ये कौन सा जुमला है? ये जुमला खबरी है। जुमला खबरिया। जी आबिद साहब, आप इससे एग्री करते हैं? जी इरफान साहब, क्या कहते हैं आप? ये जुमला इस्तिफहामिया है, क्योंकि हल इस्तीफाम। जुमला इस्तिफहामिया में से है। तो इसमें कहा गया हल अंत, क्या तुम तालिब इल्म हो, और ये मुरक्कब नाकिस है, कौन से तालिब इल्म है, इसमें वाज़ेह नहीं किया गया। जी शाहजैन, आप इससे मुत्तफिक हैं कि यह मुरक्कब नाकिस है? जी। मेरे ख्याल से तो ये क्या कहते हैं, ये मेरे ख्याल से तो सही कह रहे हैं। जी बुरहान भाई, आप क्या कहते हैं? हजरत इसमें सवाल है, यानी क्या यानी इसमें तलब मालूम हो रही है? हाँ, तलब मालूम हो रहा है, ये तो जो जिसमें तलब मालूम हो जी, उसमें हल आ जाए। हल कहाँ आता है, ये आप ना देखें। ये सवालिया जुमलों में, ये जो उसमें इंशाइया की किस्म हो जाए। इंशाइया, हाँ, हाँ जी इंशाइया जो होता है ना, वो मुरक्कब नाकिस नहीं होता, वो मुरक्कब मुफीद होता है इंशाइया। जी। इंशाइया क्या होता है मुरक्कब, इरफान साहब? नो। हाँ, मुरक्कब मुफीद है ये। मुरक्कब मुफीद के दो जुज हैं, पहला जुज के खबर मालूम मुरक्कब हो। हाँ, खबर मालूम हो, या दूसरा तलब मालूम हो। अब ये तलब हो रही है ना कि क्या तुम तालिब इल्म हो? हल तो इस्तिफहामिया आ गया, ये पता था, लेकिन वो अब रिवाइज किया, पहला दिन है ना, नेट का हाँ, कुछ इशू था हमारे। इंशाल्लाह। तो जुमला इंशाइया की जो किस्में हैं उसमें एक इस्तिफाम भी है। जुमला इंशाइया की अक़साम में से एक इस्तिफाम भी आता है। जहाँ इस्तिफाम होगा तो फिर वो जुमला इंशाइया की किस्म होगा, और मुरक्कब मुफीद की किस्म होगा। दराबा बकरुन, दराबा फेल है, बकरुन फाइल है। बकर ने मारा। ठीक है जी राशि साहब, जी हजरत। बकर ने मारा।
جی یہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ ہے. جملہ خبریہ ہے. تو خبریہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ خبریہ کی اقسام حضرت تھوڑا ذہن سے نکل گئی. خبر انشائیہ، خبریہ جو ہے. نہیں جملہ خبری، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. اچھا جملہ، جی یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ. ماضی کرب. جی شاہ زین، ماضی کرب کیا ہے؟ یہ حضرت تھوڑا اگر ترجمہ فرما دیں آپ. یہ ترجمہ کیا فرما دیں؟ کل سبق پڑھا ہے، سبق میں یہ ہے. جی اچھا، وہ جملہ اسمیہ لگ رہا ہے. ٹائم دینا پڑے گا آپ کو. شوق ہے ماشاء اللہ آپ کو، لیکن یہ ہے کہ آپ شوق کے ساتھ ٹائم دینا پڑے گا. کوئی مشکل نہیں. ایک ہی سب آپ کو پتا ہے، یہ شوق بہت اچھی بات ہے. شوق کے ساتھ یہ جو کتاب ہے نا نحو میر، اس کو لوگ حفظ کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ جی حضرت یہی مسئلہ ہے کہ ٹائم نہ دینے کی وجہ سے میں نحو بھی بھول گیا ہوں، ہدایت النحو بھی بھول گیا ہوں. یہ ٹائم دینا، ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے لیکن توجہ تھوڑی کریں نا تو مسئلہ نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ساری ہے، پڑھی ہوئی رٹی ہاں ہوئی تھی، پڑھی ہوئی پڑھائی بھی ہوئی ہیں، آدھی پر بھول گیا ہوں. ہاں، اس کو آپ بار بار دیکھیں انشاءاللہ، یہ بڑا مزیدار چیز ہے. جی اب بتائیں، چلیں اب بول رہے ہیں راشد صاحب، یہ کیا ماضی کرب کیا ہے؟ جی یہ خبریہ ہے حضرت میرے خیال میں سے. جی برہان بھائی بتائیں گے. برہان بھائی. اچھا حضرت ماضی قریب نہیں حضرت، نہیں مجھے یاد نہیں آیا. آیا نہیں، پیچھے آیا نہیں یہ حضرت لفظ میں آیا نے نہیں. میرے خیال میں حضرت نہیں آیا، اگر آیا تو مجھے یاد نہیں ہے. اگر آپ رہنمائی کرتے ہیں تو ذرا آسانی ہو جائے گی. نہیں پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالا بک آیا ہے، ماضی کرب. ہاں بالا بک آیا ہے، حضرت موت آیا ہے. ہاں جی ہاں، یہ اسی قسم میں سے ہے. جی حضرت ٹھیک. یہ صحیح دیکھیں نا، اسی قسم میں سے. ٹھیک ہے جی، ماضی کرب اور بال بک. اس لیے بھی شاذین تھوڑا پریشان ہوئے، جی جی ٹھیک. کیونکہ وہ نہیں تھا یہ. ٹھیک ہے نا. ماضی کرب یہ مرکب منع صرف ہے، دو اسموں کو ایک کر دیا گیا، ماضی اور کرب. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. یہ حضرت لیکن یہ تھوڑا سا، یہ مجھے لگا کہ یہ جو ہے نا فعل مضارع کا صیغہ ہے یا قریب. دو اسموں کو ایک کیا گیا ہے، وہ جو منع صرف ہے نا وہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب بتائیں احد عشر، آپ بتائیں شاہ زین. جی 11. ہاں یہ 11 تو ہے. اچھا یہ کلمہ ہے، کلام ہے، جملہ خبریہ جی ہے، شائی ہے، یہ بتانا ہے اپنے. جی کلمہ ہے. کلمہ ہے. کون سا کلمہ ہے؟ اسم ہے. مفید ہے غیر مفید ہے؟ یہ غیر مفید ہے. ٹائم لگا رہے ہیں دیکھیں، جی ابھی تو ایک سبق ہوا ہے، آگے بہت سبق آنے ہیں، سارے یاد کرنے ہیں آپ نے. کیا ٹھیک ہے. غلط جواب دیا؟ ہاں غلط نہیں، جواب دیا؟ صحیح جواب دے، لیکن فر جواب آنا چاہیے نا ایسے. نہیں وہ ٹھیک ہے. اصل میں مجھے لگا یہ وظیفہ ہونا چاہیے. سارے وظیفے چھوڑ دو، سارے وظیفے چھوڑ دو، یہ جو کتابیں ہیں نا یہ وظیفہ بن جائے آپ کی. ٹھیک ہے جی. نہیں وہ مجھے دماغ میں تو تھا، لیکن مجھے لگا تھوڑا غلط ہوگا تو تھوڑا آہستہ جواب دے رہا تھا. اچھا جی. عابد بھائی، عبداللہ کیا ہے؟ عبداللہ حضرت نام پڑھی تھی لیکن نہیں، نام دوائی تو میں ہے، یہ کلمہ ہے، کلام ہے، جملہ انشائی ہے، جملہ خبریہ. یہ کیا ہے عبداللہ؟ جملہ خبری ہوگا یہ عابد صاحب، یہ آپ کی سستیاں ہیں، سستی چھوڑیں. ٹھیک ہے جی، تھوڑی سی ہمت کریں. دیکھیں ماشاءاللہ اللہ نے اتنی آسانی دی کہ ہم گھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اس میں تھوڑا سا اگر ہم اس میں حصہ ڈالیں نا تو یہ گھر بیٹھ کے بہت کچھ ہمیں سیکھا جا سکتا ہے. لیٹ کے بیٹھ کے دیکھیں، اب آپ میں سے کوئی سویا ہوا ابھی لیٹا ہوا کوئی ٹینشن نہیں. جو آپ استاد کے سامنے ہوتے ہیں تو الرٹ ہو کے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چاہے آپ کی گھٹنوں میں درد ہو، ٹھیک ہے، تو کیسی جگہ ہو، بجلی ہے نہیں ہے، استاد کے سامنے آپ نے بیٹھنا ہے. اب ماشاءاللہ آن لائن آپ بیٹھ کے جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو کے پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ نے آسانی دی تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور مسلح پہ بیٹھے اس کو ٹائم دینا چاہیے. سارے کام چھوڑ کے پہلے ٹائم یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو فیوچر میں کام دے گی یہ چیزیں انشاءاللہ.
آپ کو اطمینان ہوگا کہ ہاں جی آپ نے جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، اور کوئی اسلام، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا ہی. جی یعقوب صاحب، وقاص یعقوب صاحب. جی حضرت یہ عبداللہ مرکب ہے؟ ہاں مرکب ہے. اب مرکب کی قسمیں ہیں نا، مرکب کون سی قسم میں سے ہے؟ یہ تو نہیں، میں نے ابھی ویسے میں نے وہ مرکب کے بارے میں یہ ذہن میں آیا تھا کہ دو ہاں دو ہے. دو دو کلمہ یا دو الفاظ کا مجموعہ. ہاں دو کلمے ٹھیک ہے نا. پھر مرکب کی دو قسمیں، مرکب مفید اور غیر مفید. جی بابر صاحب آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں. جی بابر صاحب. سر یہ جو عبداللہ ہے یہ مرکب اضافی ہوگا؟ شاباش شاباش، بہت خوب. یہ مرکب اضافی ہے. عبداللہ اللہ کا بندہ، اضافت ہو گئی نا. اب بندے کی اضافت ہو گئی اللہ کی طرف، یہ مرکب اضافی کہتے ہیں. بہت خوب. تو یہ بہت استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، بہت استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے، جو پڑھا ہے آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے. تو یہ میں نے کراچی میں پڑھا ہے. میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں. رن کہاں پڑھا ہے میں نے؟ ہاں جی جہاں کارساز نام آپ سنا کراچی؟ آپ کون بھائی کراچی گیا؟ ہینڈ ریز کرے. کراچی کس نے دیکھا ہے؟ کوئی ہے بھائی؟ شاہزین ہے، برہان بھائی ہے، اچھی ٹھیک ہے، عرفان صاحب ہیں. تو اچھا یہ تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ بے نظیر پر حملہ ہوا تھا کراچی میں جب بے نظیر آئی تھی. جی بالکل حضرت، اسنائپر مارا. ہاں وہ کارساز، وہ جو نا کارساز کے ایریا نا، وہاں حملہ ہوا تھا. جہاں حملہ ہوا تھا نا اس کے سامنے مدرسہ ہے، وہ وہاں میں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے نا. اس وقت فیصلہ آباد آ چکا تھا. فاروق کے نام سے بھی ایک، ہاں جی سیدنا عمر فاروق کے نام سے ایک مدرسہ ہے. نہیں جہاں یہ ہوا تھا کارساز میں ہوا تھا حملہ، وہ مدرسہ بالکل سامنے، تجوید القرآن مدرسہ. تو جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہ ایک بزرگ ہیں سندھ میں، ٹھٹا میں، ابھی بھی ماشاءاللہ زندہ ہیں، غلام محمد سوہو صاحب. ٹھیک ہے جی. ہاں اب ماشاءاللہ کافی فیمس ہے. تو اس وقت اتنے فیمس نہیں تھے، تو ہم ملاقات کے لیے گئے تھے جب میں کراچی پڑھتا تھا. تو انہوں نے پھر ایک وظیفہ دیا تھا، دعا دی تھی. تو وہ تقریباً آدھے سے پارے جتنی دعا ہے وہ میں پڑھتا تھا. ایک دن استادوں نے دیکھ لی. استاد صاحب فرمانے لگے یہ بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ میں نے دعا پڑھ رہا ہوں، بزرگوں نے دی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن سب سے بڑی دعا قرآن ہے. جتنا قرآن زیادہ پڑھو گے نا اتنی برکتیں زیادہ ہو. ٹھیک ہے. سب دعاؤں کا ظاہر مجموعی قرآن ہر چیز. تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کو سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جتنا اس میں ہم ڈبکی لگائیں گے، اندر جائیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی، تو اس کا ہمیں کیا ہو جائے گا؟ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بہترین طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے دوسروں کو پڑھائیں. جب میں نے 3 سبق پڑھے تھے نا تو پڑھانا شروع کر دیا تھا. پیچھے ایک دوست آیا، ان کو پڑھانا. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ میں سے آپ نے پہلا سبق پڑھ لیا، دوسرا ایک نیا بھائی آیا، اس کو کہا جی ٹھیک ہے، یہ میرا نمبر ہے، آپ میرے سے واٹس ایپ پہ آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، پچھلا میں آپ کا ریوائز کرا دوں گا. اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے استاد صاحب طالبہ سے شکایت کرتے تھے کہ طلبہ سبق یاد نہیں کرتے. تو ایک دن میرے سے انہوں نے سنا، تو جو انہوں نے سبق سنا میں نے سنا دیا. بڑے خوش ہوئے کہ یار نہیں ایسا بھی نہیں، طلبہ پڑھ رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے انہوں نے مجھ سے نحو میر سنی. ٹھیک ہے نا. وہ میرے قرات کے استاد تھے. وہ میں قرات جب میں نے مکمل کی تو پھر صبح کو میں نے 10 نظامی پڑھنے جاتا تھا صدر کے علاقے میں، اور شام کو آ کے ان کے مدرسے میں ناظرہ پڑھاتا تھا اور رہتا پھر ان کے پاس تھا. تو وہ پھر ایک دن مجھے کہنے لگا بھی سناؤ، تو نحو میر انہوں نے میرے سے سنی. تو بتانے کا مقصد یہ کہ شوق پیدا کرنا لازمی ہے. جو کتاب آپ پڑھیں اس کو ٹائم دیں، اور یہ اس میں آپ کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارا کچھ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہمارے ایک استاد صاحب ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی کلاس ہے نا، یہ سمجھو کہ دورہ حدیث ہے. جیسے ہم کہتے ہیں دورہ حدیث آخری کلاس ہوتی ہے، اس میں طلبہ حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو
سند مل رہی ہوتی. یہ پہلی کتاب، پہلی جو ہے نا کلاس، وہ بھی اسی میں شامل ہے. کیوں؟ کیونکہ جس نے اچھی طرح سے یہ نحو میر پڑھی نا، اس کو دورہ حدیث تک اس کو ہر چیز آئے گی. جس نے یہ صحیح نہیں پڑھی تو وہ آگے قرآن پاک ترجمہ ہے، یا سمجھو کہ 8واں سال ہوتا ہے دورہ حدیث کا، تو وہاں تک بھی پہنچ جائے تو اس میں اندر کمی رہے گی. وہ کہے گا یار پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس کتاب کو، نحو میر کو، لوگ حفظ کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ٹائم دینا ہے انشاءاللہ. تو یہ ہم نے پڑھا پہلا سبق. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں دوسرے سبق کی طرف، بڑا اہم ہے، سبق نمبر 2. یہ پہلا آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو بار بار ہم خود ریوائز بھی کریں ہیں. اسم، فعل، حرف کی علامات کیا ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ ٹھیک ہے جی. اسم کی علامات، شروع میں الف لام ہو، الحمد، الصلاۃ، اسم ہوگا. کوئی بھی اسم، کوئی بھی نام ہے نا، کوئی بھی کلمہ ہے، اس کے شروع میں الف لام ہوگا تو وہ اسم ہے. شروع میں حرف جر ہو، جیسے بزید الا، یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. حرف جر جو وہ 17 ہیں، آگے ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے. با اور الا، من اور سے، من بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو شروع میں حرف جر ہو. نمبر 3، آخر میں تنوین ہو، رجل، بلال. ٹھیک ہے. جس اسم کے آخر میں، حرف کلمے کے آخر میں تنوین ہوگی وہ اسم ہی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ساری قسم ہیں. یہ مکس نہیں ہو سکتا کہ الف لام بھی ہو اور تنوین بھی ہو، ایسا نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ یا الف لام ہوگا یا تنوین ہوگا، جیسے ابھی ہم برہان بھائی سے بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. نمبر 4، مسند الیہ ہو، جیسے زید عالم. مسند الیہ کی اس کی طرف کسی چیز کا نسبت ہو، جیسے زید عالم، علم کی جو نسبت زید کی طرف ہے تو زید کیا؟ مسند الیہ. مضاف ہو، یہ مضاف بھی اسم کی علامت ہے. غلام و زید، زید کا غلام، پہلے جس کی نسبت دوسری جس کی طرف ہوتی ہے. مصغر ہو، ٹھیک ہے، قریشن یعنی چھوٹا ہونا، رجیل چھوٹا بچہ، ٹھیک ہے، چھوٹا آدمی، اسے کیا کہتے ہیں؟ مصغر، تصغیر، چھوٹا پن. ٹھیک ہے. میرے خیال میں اتنا ہی آپ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 6 آپ نے یاد کرنے ہیں، بڑے آسان ہیں. الف لام ہے، جر ہے، تنوین ہے، مسند الیہ، مضاف ہے، اور مصغر ہے. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی شاہزین صاحب. حضرت یہ مصغر جو ہے یہ تعداد میں یہ چھوٹا یعنی یہ ہے، یا یہ کس معنی میں مطلب؟ اس کے یعنی کہ صفت میں، اس آدمی کی حیثیت میں کہ چھوٹا آدمی ہے. اچھا اچھا اچھا، اس طرح سے. جزاک اللہ. ٹھیک. اب ہم آتے ہیں صرف کی طرف. ٹھیک ہے نا. صرف اور نحو جو ہے نا بہت ہی مزیدار دو سبجیکٹ ہیں. باقی بھی سارے مزیدار ہیں لیکن یہ ان کی اصل ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، کل ہم نے پڑھا تھا ماضی منفی، اس کی گردان. غسلہ کی ماضی منفی کی گردان کریں شاہزین صاحب. غسلہ، جی، ما غسلہ. جی، ما غسل، ما غسلا، ما غسلوا، ما غسلت، ما غسلتا، ما غسلنا، ما غسلتا، ما غسلتما، ما غسلتم، ما غسلتی، ما غسلتما، ما غسلتن، ما غسلتم، ما غسلنا. جی جی شاباش. ہاں ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی ہاں. مجھول ما غسل، ما غسل، ما غسلا، ما غسلوا، ما غسلت، ما غسلتا، ما غسلنا، ما غسلتما، ما غسلتم، ما غسلتی، ما غسلتما، ما غسلتن، ما غسلتم، ما غسلنا. ہاں شاباش. جی برہان بھائی، جی سر. آپ نے پڑھنا ہے فتح. اس کا ماضی اور ماضی معروف اور مجھول نفی کے ساتھ، ما کے ساتھ. جی نفی. جی ما فتح، ما فتح، ما فتحوا، ما فتحت، ما فتحت، ما فتحنا، ما فتحت، ما فتحتما، ما فتحتم، ما فتحتی، ما فتحتما، ما فتحتن، ما فتحتو، ما فتحنا. ما جی فتح، ما فتح، ما فتح، ما فتحت، ما فتحت، ما فتحنا، ما فتحت، ما فتحتما، ما فتحتم، ما فتحتی، ما فتحتما، ما فتحتن، ما فتحتو، ما فتحنا. بس ما فتح تو ما فتحنا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. جی عابد صاحب، آسان آپ کی ناصرہ. جی عابد صاحب.
ما نصر ما نصر ما نصروا ما نصرت ما نصرت ما نصرت ما نصرنا ما نصرت ما نصرتما ما نصرتم ما نصرت ما نصرتما ما نصرتن ما نصرت ما نصرنا. شاباش. سامع عرفان صاحب. ہاں مانوسرا مجهول مانوسرا جی. ما نصرا ما نصرا ما نصروا ما نصرت ما نصرتا ما نصرنا ما نصرت ما نصرت ما نصرتما ما نصرتم ما نصرت ما نصرتما ما نصرتن ما نصرت ما نصرنا. مانوسرا جی ماشاء اللہ. عرفان صاحب جی ما سامع جی 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 ما سامع ما سامعوا ما سمعت ما سمعت ما سمعنا ما سمعت ما سمعتما ما سمعتم ما سمعت ما سمعتن ما سمعت ما سمعنا ما سمع ما سمع ما سمعوا ما سمعت ما سمعت ما سمعنا ما سمعت ما سمعتما ما سمعت سمعتم ما سمعت ما سمعتما ما سمعتن ما سمعت ما سمعنا نہیں نہیں کچھ مسٹیک ہوا. ما سمع سمع سمعوا سمع سمعت سمعنا سمعت سمعت ما سمعتم سمعت سمعت ما سمعتن سمعت سمعنا. جی چلیں بہتر ہو گیا. جی ملک صاحب آپ سنائیں گے. ملک صاحب جی سر. آپ سنائیں گے. دارابا سنائیں آپ. ما ضربا ما ضربا ما ضربوا ما ضربت ما ضربتا ما ضربنا ما ضربتا ما ضربتما ما ضربتم ما ضربتی ما ضربتما ما ضربتن ما ضربتو ما ضربنا. ما ضربتو ما ضرب. شاباش. مجهول ما ضربا ما ضربا ما ضربا ما ضربوا ما ضربت ما ضربتا ما ضربنا ما ضربتا ما ضربتما ما ضربتم ما ضربتی ما ضربتما ما ضربنا ما ضربتو ما ضربنا. جی شاباش. کیا بات ہے کیا بات ہے. جی بابر صاحب آپ کچھ سنائیں گے. جزاک اللہ. جی سر میں نے دارابا کی گردان یاد کی ہے. شاباش شاباش. دارابا دارابا دارابو دربتا داربت داربت داربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا. شاباش. دوبارہ اس کو ذرا سنائیں دوبارہ. دارابا دارابا دارابو دربتا دربت دربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا. شاباش. جی عرفان صاحب آپ نے سنا دیا. جی سمع راشد صاحب سنائیں گے. جی تارکا. ترک ہاں تارکا. ترک یا ما ترک. ہاں پہلے تارکا سنا. ما ترک سنا دیں. ما ترک ما ترکا ما ترکو ما ترک. تینوں پر زبر ہے. تارکا ما تارکا ما ترکا ما ترکو. ما ترک ما ترکا ما ترکو ما ترکت ما ترکتا ما ترکنا ما ترکت ما ترکتما ما ترکتن ما ترکتو ما ترکنا. ہاں شاباش. ما ترکتو ما ترکنا. مجهول. ما ترک ما ترکا ما ترکو ما ترکت ما ترکتا ما ترکنا ما ترکت ما ترکتما ما ترکتو ما ترکتن ما ترکتو ترکنا. چلیں شاباش. اور کون بھائی رہتا ہے جس نے نہیں سنایا؟ عابد صاحب آپ نے سنایا؟ ٹھیک ہے. مامو جی صاحب حضرت سنا. یعقوب صاحب نے سنا. یعقوب صاحب آپ سنائیں گے کوئی؟ یعقوب صاحب. جی حضرت آج تو ٹائم نہیں ملا. میں نے ماضی پچھلا بھی سنائیں. ماضی سنائیں. ماضی کی سنائیں. ماضی. دارابا دارابو.
یہ نہیں حضرت مجھے یاد نہیں ہے زبان اردو. چلیں اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. آگے ہم چلتے ہیں. ہاں آگے اس کو ہم دہرائیں گے، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم دہرائیں گے تو پھر ہم تھوڑا سا آگے بھی چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آگے مضارع کی گردان ہے، یہ بھی بہت زیادہ قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے. مضارع یعنی اس میں دو معنی ہوتے ہیں، حال کر مستقبل کا. یضربو وہ مارتا ہے مارے گا، ایک مرد، ٹھیک ہے، صیغہ واحد مذکر غائب. یضربان مارتے ماریں گے دو مرد، تسنیہ مذکر غائب. یضربون، ٹھیک ہے، دیکھو نا، یضربو الف نون آ گیا یا پھر واو آ گیا. مارتے ماریں گے وہ سب مرد، ٹھیک ہے. تدریبو مارتی مارے گی وہ ایک عورت، ٹھیک ہے. یہاں یضربو تو یا تدریبو، صیغہ واحد مؤنث غائب. تدریبانی مارتی ماریں گی دو عورتیں، تسنیہ. یہ ان کو یاد کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ نے اس کو رٹا لگانا ہے بس، زبان پہ چڑھنا ہے، یہ چڑھنا چاہیے، معنی خود ہی آ جائیں گے. وہ تو ایک ہی مجلس میں سارے معنی آ جائیں گے، صرف آپ نے اس کو زبان پہ چڑھانا ہے. یہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اس کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے. یضربو یضربان یضربن، تضربو تضربان یضربن. تدریبو یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، معنی فی الحال ضروری نہیں ہے. تدریبو مارتا ہے مارے گا ایک آدمی، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تدریبانی مارتے ماریں گے دو مرد، یہ تسنیہ مذکر حاضر کا. تدریبون مارتے ماریں گے تم سب مرد، مارتے ہو یا مارو گے، جمع مذکر حاضر کا. تدریبین واحد مؤنث حاضر ہے، مارتی مارے گی تو ایک عورت. تدریبان مارتی مارو گے تم دو عورتیں، تسنیہ مؤنث حاضر. تدریبنا مارتی مارے گی تم سب عورتیں، جمع مؤنث حاضر. ادریبو مارتا ہوں ماروں گا میں ایک مرد، واحد متکلم. ندریبو مارتے ہیں ماریں گے ہم سب مرد، جمع متکلم، ٹھیک ہے. آپ نے صرف یہ یاد کرنا ہے، یضربو یضربان یضربون، تدریبو تدریبان یضربون، تدریبو تدریبان تدریبون، تدریبی تدریبان تدریب، ادریبو ندریبو، ٹھیک ہے. تو یہ تین غائب کے ہیں مذکر کے، تین غائب مؤنث کے، تین مذکر حاضر کے، تین مؤنث حاضر کے، دو متکلم کے، ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ نے توجہ کرنی انشاءاللہ. یہ بڑا آسان ہے، اس کو تو آپ کو الگ سے ٹائم نکالنا نہیں پڑتا، چلتے پھرتے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی برہان بھائی، ہم آتے ہیں بہار شریعت کی طرف. جی حضرت. بہار شریعت کا صفحہ نمبر کیا ہوگا؟ حضرت یہ ہوگا وضو کے متفرق مسائل 301. یہ برہان بھائی اگر آپ تھوڑی نا سپیڈ سلو کر کے اگر آپ پڑھ لیں. اچھا جی ٹھیک، جی ٹھیک ٹھیک. جزاک اللہ. صفحہ نمبر 301، ایک منٹ میں آپ کی آ رہا ہوں. چلو کوئی لفظ اگر سمجھ نہیں آتا نا تو آپ وہ ہینڈ ریز کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برہان بھائی وضاحت کر دیں گے، ٹھیک ہے جی. 301 صفحہ نمبر 51 51، سوری مسئلہ نمبر 51 صفحہ نمبر 301. جی میرے خیال سے آگے آ گئے ہیں آپ. 300 جی، وضو کے متفرق مسائل. جی قرآن بھائی پڑھیں. جی برہان بھائی. اچھا جی حضرت. ہاں جی میں حضرت پڑھا تھا. ہاں جی مسئلہ نمبر 51. اگر وضو نہ ہو تو نماز اور سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ اور قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے. ہاں وضو کرنا کیا ہے، فرض ہے. اس میں حضرت میرا خیال ہے اکثر لوگ یہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ کر لیتے ہیں وضو کے بغیر، لیکن اس مسئلے کے ہاں سجدہ شکر کر لیتے ہیں، تلاوت میرے خیال میں کم کرتے ہیں. اچھا اس میں سجدہ شکر کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو بات تلاوت کا. جی جی شاہجہاں صاحب. نہیں حضرت آپ نے اس کا جواب دے دیا، سجدہ شکر کا پوچھنا تھا. چلے ہاں جی آگے. ہاں جی حضرت مسئلہ سجدہ شکر میں بھی وضو ضروری نہیں ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے، کسی نے لازمی نہیں کہا اس کو، لیکن ہمارے احناف کے علماء زیادہ تر کہتے ہیں کہ یہ
बावजू ही करना चाहिए। बाजू करना चाहिए, लेकिन उसमें सख्ती नहीं है। चलें। ठीक। जी हजरत मसला नंबर 52, तवाफ के लिए वजू वाजिब है। वाजिब है। ठीक। और अगर हजरत अगर ये नफली तवाफ हो फिर भी वाजिब है? हाँ वजू वाजिब है इसमें। अच्छा ठीक। मसला नंबर 53, गुस्ल जनाबत से पहले और जुनब को खाने पीने, सोने और अजान व अकामत और खुतबा जुमा और ईदैन और रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और वकूफ़ अरफा और सफ़ा मरवा के दरमियान सई के लिए वज़ू कर लेना सुन्नत है। सुन्नत है। ठीक है, तो यह लाजमी नहीं है। अजान अगर बगैर वजू की दी अजान हो जाएगी। ठीक है जी। तो आदत नहीं बनानी चाहिए, कभी लेट हो गया तो दे सकते हैं। हाँ जी। जी ठीक। मसला नंबर 54, सोने के लिए इसमें और सफा मरवा, सोने अच्छा ऊपर सफा मरवा का भी आ गया जी कि वकूफ अरफा सफा मरवा के दरमियान सही के लिए वजू करना सुन्नत है। मतलब ये कि ऊपर है तवाफ, तवाफ के लिए वजू आपका टूटा है ना, तो आप जाके वजू करके फिर वहीं से शुरू करेंगे। जी ठीक 3 फेरे के बाद टूटा है ना, तो आप वहां जाके फिर दोबारा से स्टार्ट, 3 हो गए आपके। लेकिन सही में अगर टूटा है तो आप अगर बगैर वजू भी सही करेंगे, सही हो जाएगी, सुन्नत की आप रह जाएगी बस। ये मतलब इल्म हासिल करने का फायदा ये होता है कि आसानी हो जाती है कि भाई चल ठीक है, कोई तो मेरा उम्रा हो जाएगा। ठीक है जी ठीक जी ठीक। मसला नंबर 54, सोने के लिए और सोने के बाद और मैयत के नहलाने या उठाने के बाद और जमात से पहले और जब गुस्सा आ जाए इस वक्त और ज़बानी कुरान अजीम पढ़ने के लिए और हदीस और इल्म दीन पढ़ने पढ़ाने और अलावा जुमा व ईदीन बाकी ईदैन ईदैन ईदेन हाँ ईदेन बाकी खुतबों के लिए और कुतबे दीनिया छूने के लिए और बाद सतर गलीज छूने और झूठ बोलने, गाली देने, फाहिश लफ्ज़ निकालने, काफिर से बदन छू जाने, सलीब या बुत छूने, पौड़ी या सफ़ेद दाग वाले से मस करने, बगल खुजाने से जबकि इसमें बदबू हो, गीबत करने, कहकहा लगाने, लग़्व अशआर पढ़ने और ऊँट का गोश्त खाने, किसी औरत के बदन से अपना बदन बेहाइल मस हो जाने से और बावजू शख्स के नमाज पढ़ने के लिए इन सब सूरतों में वजू मुस्तहब है। हाँ, इन सब सूरतों में क्या वजू मुस्तहब है। मुस्तहब है। हाँ, ये बड़ा आसान कर दी, इतनी चीजें गिना के एंड पे ये फरमाया कि ये वजू क्या है, मुस्तहब है। अच्छा हजरत, इन सारों में जो एक है ऊँट का गोश्त खास तौर पे क्यों लिखा हाँ, है, इसकी ऊँट का कोई खास? हदीस में जिक्र है उसका, क्या ऊँट अच्छा का, अच्छा साहबी ने पूछा तो आपने फरमाया ऊँट का गोश्त खा के तो वजू करें। ठीक है, जी ठीक तो वो ठीक जो हुक्म है इस्तेहबाबी हुक्म है, इसलिए इनका जिक्र किया गया। जी शाहजैन सही। साहब। जी हजरत, मुझे ये बता दें कि ऊपर वाले मसले में जुनूब लिखा है और इस वाले मसले में जमा, इन दोनों का क्या मतलब है? गुस्ल जनाबत से पहले और जुनूब को खाने से पहले, तो ये लफ्ज हो गया। अब यहाँ जमा कहाँ लिखा हुआ है? हजरत मसला नंबर जिमा। 56 के हाँ हाँ जिमा। हाँ जी, हाँ, ये क्या होता है? जिमा हम बिस्तरी। इसमें तो हजरत वो गुस्ल फर्ज नहीं हो जाएगा? फौरन करना। ये फौरन? हाँ, अच्छा अच्छा फौरन जिमा की बात करना। ठीक है ना। अब मतलब अच्छा अच्छा। को मियाँ बीवी मिलते हैं ना, लाजमी नहीं कि उसी वक्त करना है, वो तो नमाज से पहले करेंगे ना, तो उस वक्त फौरन करना ये मुस्तहब है। ठीक है। और ये मैंने सुना था कि ऊँट का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है, तो नहीं, इसमें टूटने का नहीं है, हुक्म ये है कि उनका वजू खाओ, उसको वजू करो, टूटने का नहीं है। टूटने का नहीं है? ठीक। हाँ जी। जी इरफान साहब कुछ कह रहे हैं। जी हजरत, वो बस ये एहतशाम भाई ने बताया कि वो उससे लिखा है, उससे जिमा से पहले का जिक्र है बस। हाँ जी। अभी जिमा इसमें से पहले। बस पूछना था मुफ्ती साहब, वकूए अरफा और सफा मरवा के दरमियान जो बेवजू अगर कर ले तो इस पर दम वगैरह या सदका फितर लाजिम नहीं होगा कुछ भी? नहीं होगा ना। जानबूझ के हाँ वो तो दम। हाँ सुन्नत का तर्क है। हाँ, सुन्नत की तरफ। ठीक, यानी इससे दम वगैरह लाजिम नहीं होगा, ना ही जी सदका फितर। जी जी। चल 55, जब हाँ वजू जी जाता रहे वजू कर लेना मुस्ताहब है। जी मुस्तहब है। हाँ जी हजरत, मसला नंबर 56, हजरत ये जब वजू जाता रहे इसका क्या मतलब होगा?
یعنی جب وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ کر لے. ہاں جی جی جب ٹوٹ جائے. جی ٹھیک. مسئلہ نمبر 56. نابالغ پر وضو فرض نہیں مگر ان سے وضو کرانا چاہیے تاکہ عادت ہو اور وضو کرنا آ جائے اور مسائل وضو سے آگاہ ہو جائیں. ٹھیک. مسئلہ نمبر 57. لوٹے کی ٹونٹی نہ ایسی تنگ ہو کہ پانی بوقت گرے، دقت سے پانی ہاں دقت گرے، نہ اتنی فراخ ہو کہ حاجت سے زیادہ گرے، بلکہ متوسط ہو، یعنی بہت نہ تنگ ہو نہ بہت زیادہ کھلی ہو. جی شاذن صاحب. جی حضرت مسئلہ نمبر 56 میں جو لکھا ہے نابالغ کا وضو کرنا ضروری نہیں ہے، تو اس میں ایسا ہوگا جیسے اگر نابالغ وضو نہ کرے تو اس کو نماز میں کوئی کم ثواب ملے گا یا اتنا ہی ثواب ملے گا؟ اس پر نماز فرض ہی نہیں ہے. اب دیکھیے نا شاذن، اس طرح کے بیچ میں مسئلے نہ نکالا کریں. میں کہوں گا اس پر نماز فرض ہی نہیں ہے. بس جب جو مسئلہ ہے اسی کو آپ دیکھیں، کہیں اور نہ ذہن دوڑائیں. ٹھیک ہے جی. ہاں جب وضو فرض ہی نہیں ہے تو اب خواہ آپ بیچ میں سوال کر کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. مسئلہ نمبر 58. چلو میں پانی لیتے وقت خیال رکھیں کہ پانی نہ گرے کہ اسراف ہوگا یعنی ضائع ہوگا. ایسا ہی جس کام کے لیے چلو میں پانی لیں اس کا اندازہ رکھیں، ضرورت سے زیادہ نہ لیں. مثلا ناک میں پانی ڈالنے کے لیے آدھا چلو کافی ہے تو پورا چلو نہ لے، اسراف ہوگا. جی. جی. مسئلہ نمبر 59. ہاتھ پاؤں سینہ پشت پر بال ہوں تو ہر تال وغیرہ سے صاف کر ڈالے، یا ترش والے نہیں تو پانی زیادہ خرچ ہوگا. ہڑتال یعنی وہ اوزار جس سے پہلے پاکی وغیرہ ہوتی تھی اس طرح، تو سیفٹی وغیرہ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. جی اچھا ٹھیک ہے حضرت. اس کے بعد آگے فائدہ. ولیحان ایک شیطان کا نام ہے جو وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے. اس کی وسوسہ ڈالنے سے بچنے کی بہترین تدابیر یہ ہیں: رجوع الی اللہ و اعوذ باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، سورۃ الناس اور آمنت باللہ ورسولہ اور وہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. اور یہ آگے ہے سبحانک الملک الخلاق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. پڑھنا وسوسہ جڑ سے کٹ جائے گا. وسوسہ کا بالکل خیال نہ کرنا بلکہ اس کے خلاف کرنا بھی دافع وسوسہ ہے. وضو میں وسوسہ آتا ہے نا اکثر کہ پتہ نہیں پاؤں سے ہی دھلا کہ نہیں دھلا، یا بازو دھویا کہ نہیں دھویا، وہ پھر بار بار پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو توجہ ہی نہ دے اس طرف. ٹھیک ہے نا. اگر پہلی مرتبہ آیا ہے پھر تو اس چیز کو ریپیٹ کر لے، لیکن جب یہ بار بار آ رہا ہے تو اس کی طرف توجہ بالکل نہ دے. جی یعقوب صاحب. جی حضرت یہ مسئلہ نمبر جو 59 ہے اس میں سینے کا ذکر کیا گیا، تو میں نے تو سنا تھا کہ سینے سے مرد بال اگر اتارے تو اس کو گناہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں پتہ نہیں میں نے غلط سنا ہے. کوئی گناہ نہیں ہوتا. کس نے کہا؟ بس وہ میں نے سنا ہوا تو میں وہی ذہن میں آ رہا. نہیں. اچھا حضرت اس میں یہ کہ وضو میں تو سینہ انوالو بھی نہیں ہوگا نا؟ غسل میں تو ہوگا نا. ہاں لیکن ابھی تو ہم وضو کے مسائل پڑھیں نا. ہاں وہ اس میں انہوں نے شامل کر دیا اس کو. ہاتھ پاؤں سینہ پشت پر بال ہوں تو ہر تال وغیرہ صاف کر ڈالے. پانی زیادہ خرچ نہ ہوگا. زیادتی پانی کی زیادتی کی طرف اشارہ ہوا نا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ شاید غسل میں بھی زیادہ شاید خرچ ہو سکے. زیادہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ گھنے بال ہوتے شاید آپ کے علم میں ہوگا. ہاں تو ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کی تو یہ جو گردن یعنی داڑھی سے ملے ہوئے بال گردن کی فل ہوتی تھی ان کی، تو یہ پھر ان کے لیے آسانی کے بھلی آپ صاف کروا لیں تاکہ پھر جو ہے وہ اچھی طرح سے نہایا جا سکے، یوز کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. اللہ خیر فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا بارت اللہ ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرما، دونوں جہاں میں خوش ہیں رزق